الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھ لے سبھی حضرات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. قریب تشریف لے آئیں. جب نماز ادا کریں گے تب صفوں میں چلے جائیے گا. جو اس جانب حضرات بیٹھے ہیں وہ بھی قریب آ جائیں. میرے اتنے قریب ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والا آپ کے کندھے کے اوپر پاؤں رکھ کر آگے نہ آ سکے. یہی بات آپ کے لیے بھی ہے. ایک تو آپ کا دھیان ادھر پھر نہیں جائے گا کہ کون آ رہا ہے، اور نہ وہ آپ کے کندھے پھلانگے گا. جب نماز پڑھیں گے تب انشاءاللہ ہم صفوں میں چلے جائیں گے. درمیان میں کوشش کریں خالی جگہ نہ رہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. قابل تعظیم سامعین مکرم، جمعۃ المبارک کی اس نشست کے لیے برادر مکرم مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی دامت فیوزہم، ان کا حکم ہوا میں حاضر ہو گیا. اللہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. جامعہ عثمانیہ کے سالانہ پروگرامات میں سے میرے خیال میں 2-3 پروگراموں میں حاضر ہوا. گزشتہ سال بھی حاضر ہونا تھا لیکن نہ ہو سکا. آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جمعۃ المبارک کی نشست مختصر ہوتی ہے اور حضرت نے جو عنوان درج کر دیا آفتاب نبوت، نشست محدود ہے، عنوان لا محدود ہے، تو اس میں سمیٹنا چند منٹوں میں بڑا مشکل ہے. تمہیداً میں آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے 1-2 باتیں عرض کیے دیتا ہوں. انہیں ذرا دھیان سے سنیے گا. چہرے میری طرف رکھے. میں نے آپ کو قریب اس لیے بلایا کہ جو دروازے سے آئے آپ ادھر نہ دیکھیں. اس نے بھی آ کے بیٹھنا ہے. تقریر اس نے نہیں کرنی. میں کسی کو اب نہیں تقریر کرنے دوں گا کیونکہ وقت تھوڑا ہے، وہ میں نے کرنی ہے. وہ جو بھی آئے گا اس نے بیٹھنا ہے، یہاں بیٹھے یا ادھر بیٹھے. تقریر اب میں ہی کروں گا انشاءاللہ. اس لیے آپ مجھے دیکھیے، میری طرف دھیان دیجیے. میں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا نا، آپ سے باتیں کرنے کے لیے آیا اتنا سفر کر کے، تو آپ میری طرف دھیان دیجیے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تخلیق فرمایا. دھیان میری طرف رہے گا تو میری بات سمجھ آئے گی، ورنہ میری بات سمجھ آنے والی نہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ میری کوئی لفظ بہت مشکل ہیں، اس کی وجہ یہ کہ میں نالائق سا آدمی ہوں، میں سمجھا نہیں سکتا، اسے توجہ سے سننا پڑتا ہے.
اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں تخلیق فرمایا. تخلیق فرمانے کا مطلب ہے کہ جنت میں بنایا، پھر زمین پر بھیجا، اور پہلے سے ملائکہ کو اکٹھا کر کے بتلا دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں. زمین پر اپنا نائب بنانا ہے، زمین پر اپنا خلیفہ بنانا ہے، لیکن بنایا جنت میں. بنایا جنت میں. سیلفی آپ نے بنا لی ہے؟ ہاں، اب مجھے تقریر بنانے دو. بنایا جنت میں. اور ذوق والے جو بیٹھے ہیں نا، انہیں لذت دینے لگا ہوں ایک جملے کی. زمین کے لیے بنایا، جنت میں بنایا، اور زمین سے چیزیں لے کر بنایا. مٹی زمین سے لی، آگ زمین سے لی، پانی زمین سے لیا، ہوا عناصر اربع سے بنایا. تو یہ چاروں چیزیں زمین سے لی. زمین کے لیے بنایا، زمین سے چیزیں لے کر بنایا، لیکن بنایا جنت میں. تو اپنے عاجزانہ تخیلاتی سوال رکھا اپنے مولا کے سامنے، اللہ زمین سے چیزیں لے کر بنایا، زمین کے لیے بنایا، تو زمین پر ہی بنا لیا ہوتا. کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی؟ تو مشیت بتانا یہ چاہتی ہے، اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جناب آدم کو اس لیے جنت میں بنایا تاکہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے. جسے سمجھ آئیے وہ ذرا مسکرائے، باقیوں کو پھر میں کوئی اور لوری سنا لوں گا. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں دیکھو نا، یہ توجہ کے بغیر میرے جملے، وہ میں نے کہا نا نالائق آدمی ہیں، وہ سمجھ نہیں آئیں گے آپ کو. اس لیے جنت میں بنایا تاکہ آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ. اب بڑی توجہ سے سننا، آفتاب نبوت کی پہلی کرن بتانے لگا. پہلی کرن زمین پر پھر جب بھیجا تو اس سے پہلے اللہ نے زمین پر پودے لگائے. کیا لگائے؟ پودے. پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں. جہاں جہاں میری بات سے آپ متفق ہوئے سر ہلا دیجئے گا. مجھے پتہ ہے یہ جمعے کی نشست ہے، جلسے کی نشست اور ہوتی ہے، جمعے کے سامعین اور ہوتے ہیں، لیکن دھیان رکھنا، پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں. اب جب وہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے. جو چیز جاندار ہے اسے خوراک چاہیے، لیکن وہ چل ہی نہیں سکتا. تو قدرت نے خوراک کو حکم دیا، تو نے اس تک پہنچنا ہے. آپ کو ڈاکٹر اور حکماء بتاتے ہیں فلاں سبزی کھاؤ اس میں یہ وٹامن ہے، فلاں پھل کھاؤ اس میں یہ آئرن ہے. اب رکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے سبب کیا بنایا؟ یہ جتنے معدنیات ہیں یہ تو زمین میں چھپے ہوئے ہیں. سونا زمین میں ہے، چاندی زمین میں ہے، لوہا زمین میں ہے، کوئلہ زمین میں ہے، نمک زمین میں ہے، تانبا زمین میں ہے، اور وہ ایک جگہ پر نہیں، مختلف جگہ پر ہیں. کہیں لوہا ہے نمک نہیں، کہیں سونا ہے چاندی نہیں. تو یہ پودا ایک جگہ پہ کھڑا ہے. تو قدرت نے ان خوراکوں کو حکم دیا کہ تم نے سمٹ کر اس کے قدموں میں آنا ہے، اور پودا تمام خوراک اپنے قدموں سے لیتا ہے. جو چیزیں قدموں میں نہیں، قدرت نے انہیں بھی حکم دیا کہ تم نے اس تک پہنچنا ہے. سورج روشنی پہنچاتا ہے، ہوا آ کے لہلاتی ہے، بارش آ کے نہلاتی ہے. اللہ 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 اللہ. صاحبان توجہ ہے؟ پریشان تو نہیں بیٹھے ہو؟ تھوڑا سے مسکراتے رہیے گا تاکہ مجھے پریشانی نہ ہو. یہ ایک پوری کائنات ہے نباتات کی. اس سے اللہ نے ایک کائنات کو فضیلت دی. وہ اس سے اوپر کی کائنات ہے جسے حیوانات کہتی ہیں، جانور. اب جانور بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور
چلتا ہے، پودا چلتا نہیں، یہ چلتا۔ اب جب یہ چلتا ہے تو قدرت نے اسے یہ نہیں کہا کہ تو کھڑا رہے خوراک تجھ تک پہنچے گی، نہیں، اسے حکم دیا کہ تو نے اپنے شکار تک چل کے جانا ہے، تو نے من پسند شکار تک جانا ہے، تو نے اپنی من پسند خوراک تک چل کے جانا ہے۔ جانور جاتا ہے، پھر جانور سے اللہ نے فضیلت دی حضرت انسان کو۔ سبحان اللہ۔ جے شیر سننے نے تے او منو حفظ نے، میں ادھا ستیا بھی ہویا تے او اپنے آپ زبان تے آ جانے تے جے میں محنت تاں کراں جے تو ان میں تقریر سنانی ہوئے تے توجہ ہے میرے کو نہیں ہے۔ جانور سے اللہ نے فضیلت دی حضرت انسان کو۔ انسان بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، اور یہ دو باتیں تو جانور کے پاس بھی۔ آواز بڑھا دے تھوڑی سی، میں نے کیا جملہ بولا؟ انسان، یہ دو باتیں تو جانور کے پاس بھی ہیں۔ اسے فضیلت کیسے ملی؟ عقل سے، شعور سے۔ اسے حیوان ناطق بنایا، باقی مخلوقات سے اسے اشرف بنایا۔ خلاصہ تمہید کا عرض کرنے لگا ہوں، دھیان میری طرف رکھنا۔ اسے باقی مخلوقات سے اشرف بنایا، حیوان ناطق بنایا، عقل دی، شعور دی۔ اللہ اسے بھی خوراک چاہیے اور یہ بھی چل سکتا ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں۔ جانور کو اس کی جبلت پر چھوڑ دیا، جہاں مرضی ہے منہ مار لے، کوئی تیرا حساب نہیں، جو مرضی ہے کھا لے، جس کا مرضی ہے کھا لے، جہاں مرضی ہے خواہش پوری کر لے، کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، کوئی تیرا حساب کتاب نہیں۔ اس کو اس کی جبلت پر چھوڑ دیا، حیوان ہے نا، جانور ہے، چھوڑ دیا، جہاں مرضی ہے منہ مار لے، جہاں مرضی ہے چلا جا۔ اللہ انسان بھی بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، چلتا ہے، اسے بھی خوراک چاہیے، اس کی بھی خواہشات ہیں، یہ بھی جہاں مرضی ہے چلا جائے، جہاں مرضی ہے منہ مار لے۔ فرمایا نہیں، اسے عقل دی، اسے شعور بخشا، اس کے معاملات کے ارد گرد قانون ہوگا، اس کے معاملات کے ارد گرد قانون کے پہرے ہوں گے، اس کے معاملات کے ارد گرد، اس کی روزی کے ارد گرد، اس کی خواہشات کے ارد گرد قانون کے پہرے ہوں گے۔ اللہ پھر میں قانون کہیں سے بھی لے لوں، کسی سے پکڑ لوں، برٹش سے پکڑ لوں، امریکہ سے پکڑ لوں، کسی سے لے لوں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، بنایا جنت میں، جائے گا واپس جنت میں، قانون بھی آئے گا جنت سے۔ سبحان اللہ۔ کو میری بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے؟ بنایا جنت میں، اس کے لیے قانون جنت سے، جس نے جانا ہے جنت میں، باقی آزاد ہیں، پھرتے رہیں۔ پستی رہے گی انسانیت جب تک دنیا کے بنائے ہوئے قانون کے تابع رہے گی۔ یہ میرا، آپ کا اور اشرافیہ کا یہ جو اتنا بڑا گیپ ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ رب کا قانون نہیں لیا، بندوں کا قانون لیا۔ مزدور مزدوری کر کے ٹیکس ادا کرے اور اشرافیہ مفت بجلی استعمال کرے، یہ بندوں کا قانون ہے، رب کا نہیں۔ کو میری بات سمجھ آ رہی نہیں؟ پستی رہے گی انسانیت، ذلتوں میں رہے گی انسانیت جب تک دنیا کے بنائے ہوئے قانون کے تابع رہے گی۔ اللہ نے انسانوں کے لیے پھر قانون بھیجے، وہ قانون آتے رہے۔ چلو زیادہ محنت نہیں کرتا، آپ کے مزاج پہ آ جاتا ہوں جلدی سے۔ کسی کے گھر بچہ پیدا ہونا، ہوندے رہندے نا اتنے بچے پیدا، اچھا میں کہ اس گل تے بھی حیران ہو گئے ہو بھی شاید ساڈے حال ہوندے ہوں، تواڈے حال میں اتوں ڈگ پیندے ہوں، ہوندے رہندے نا۔ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونا، ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر والدین چلے گئے بوتیک پہ، گورنمنٹس کی دکان پہ، 0 سائز کا لباس دے دے،
وہ زیرو سائز ہی ہوندہ یا دوتی لے آندے ہو بولو تھوڑا جا میرے نال زیادہ پروفیسر بن کے پروفیسر دے سامنے تے نہ بو زیرو سائز کا لباس دے دے کیوں اس وقت اس کا تقاضا ہی یہ ہے اس کو ضرورت ہی اتنی ہے بچہ ہوا سال کا اب کوئی زیرو سائز کا لباس آپ کو تحفتاً بھی دے تو آپ کہیں گے تیری مہربانی یہ اس کو آتا نہیں ہائے ہائے بچہ ہوا 5 سال کا اب 1 سال والا لباس اسے نہیں آتا بچہ ہوا 10 سال کا اب 5 سال والا لباس نہیں آتا ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پر پہنچ گیا جتنا میرے رب نے اسے قد عطا کرنا ہے اب جو لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا مثلاً بچہ جب ہو گیا 20 سال کا تو ہمارے ہاں تو 4 میٹر کپڑا لگتا ہے آپ کے ہاں پتہ نہیں کتنا لوگا 4 میٹر ہی ہے 4 میٹر تو بچہ جب ڈبل ہو گیا 40 سال کا تو کیا اب 8 میٹر لگے گا اب بھی 4 میٹر لگے گا اب توجہ میرا استدلال ضائع نہ کرنا اللہ رب العزت نے جب یہ کائنات بنائی کائنات ایک چھوٹی سی بچی تھی اس وقت کے کچھ تقاضے تھے کچھ قانون چاہیے تھا کچھ لباس چاہیے تھا جناب آدم لے کر آئے کائنات بڑی ہوئی تقاضے بدلے نیا تک لباس چاہیے تھا جناب نوح لے کر آئے کائنات اور بڑی ہوئی تقاضے بدلے نیا قانون نیا لباس چاہیے تھا جناب ابراہیم لے کر آئے کائنات اور بڑی ہوئی تقاضے بدلے نیا لباس چاہیے تھا جناب عیسیٰ لے کر آئے کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے سبحان تو میری بات یہ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے میرے آقا قرآن لے کر آئے اب یہ لباس آخری وہ سنی بولے یار میرے ساتھ لباس قانون شریعت اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا مرکز کائنات بنایا ہادی کائنات بنایا روح کائنات بنایا طبیب کائنات بنایا حسن کائنات بنایا رونق کائنات بنایا بہار کائنات بنایا فخر موجودات بنایا جمیع الحسنات بنایا جامع البرکات بنایا خیر الانام بنایا سید العرب والعجم بنایا جمیل الشیم بنایا تاجدار حرم بنایا چراغ حرم بنایا عادل بے عدیل بنایا دعائے خلیل بنایا لطف رب جلیل بنایا صادق و امی بنایا خیر الورا بنایا بدر الدجا بنایا شمس الدحا بنایا احمد مصطفیٰ بنایا محمد مصطفیٰ بنایا جان وفا ہے میرا مصطفیٰ روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ آدمیت آدم میرا مصطفیٰ کاملیت آدم میرا مصطفیٰ افضلیت آدم میرا مصطفیٰ شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں نہ تخیل تصور نہ دیوان میں آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر حود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی والضحا کی صباحت میرا مصطفیٰ نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا قاضی موتی اللہ سعیدی ماشاءاللہ اب قیامت آئے گی کوئی اور نبی اس ہستے کی ضرورت ہی نہیں کسی دی رات ایک میں مانا کیتا ہے میں دل چاہ رہے تو تو انہوں بھی سنائی دیا نبی اللہ دا نمائندہ نبی قاصد نبی غیب دیاں خبراں پہنچانا اللہ کو لو لے کے سبحان اللہ کہو ذرا میرے نال پیغمبر پیغام دینے والا قاصد اللہ کا نمائندہ یہ معنی تمام مفسرین نے لکھے علماء نے لکھے محدثین نے لکھے ایک معنی صاحبان ادب نے کیا اپنے ذوق میں اے ذوق لیاں واسطے خوش کے بندے ہستے نہیں جدے متھے تے وٹ ہوے انہوں سمجھ نہیں آنی ماشاءاللہ ہاں سیدھی گل کر رہے ہیں میں
ایک معنی صاحبان ادب نے کیا، انہوں نے اپنے ذوق میں کیا، نبی جہدے نال اللہ گلاں کرے، سبحان اللہ، جہدے نال اللہ گلاں کرے۔ اللہ فرماندے نے میں گل کردا رہا آدم نال، نوح نال، ابراہیم نال، اسماعیل نال، موسیٰ نال، عیسیٰ نال، یحییٰ نال، زکریا نال، لوط نال، یعقوب نال، یوسف نال، موسیٰ نال، عیسیٰ نال، لیکن سونیاں جدوں تیرے نال گل کیتی ہے ہن میں کسی نال گل نہیں کردا، پہلیاں نال کر چکیاں ہن کرنی نہیں، تے تیرے تو بعد کوئی اس جوگا ہی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے تو بعد کوئی اس لائق ہی نہیں، کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، نہ کسی نے جنے ہیں نہ جن سکتے، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کا دولارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رزق آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر۔ اب قیامت ہے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی جتنے بھی تشریف لائے، تسی چناب نگر چ ماشاءاللہ بیٹھے ہو، اتھے کانفرنساں دی دھوماں نے، ساریاں اپنیاں نے، بولو 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 بولو، ساریاں جیڑا بھی ختم نبوت دا نام لے رہے وہ اپنا ہے۔ میری گل نہیں سمجھ آ رہی؟ کوئی بھی جماعت کم کرے، کسی انداز وچ کم کرے، اے کوئی اگر ایک کہے نا صرف میں ہی کرنا ہے، کوئی اور کیوں کر رہے تے وہ کوئیں دا مینڈک ہے، سر نہیں ہلاؤ، بولو، اے ریکارڈنگ ہی تہاڈا سر کو نہیں جانا، بولنا تو ہو جانی ہے، میں کوئی اشارے نال گلاں کردا پیا، میں بول کے گل کر رہا ہوں۔ اگر کوئی یہ کہے بھی صرف میری جماعت ہی کم کرے تو وہ کوئیں دا مینڈک ہے، حضور دی ختم نبوت ساری کائنات کم کرے تا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جدا دل یہ کرے بھی صرف میں ہی کم کرنا ہے، اس مولوی نو میں پھر مشورہ دیاں گا بھی جا ساریاں مسیتاں دے بوئے کھڑکا اور بند کرو اذان، میری مسجد جے ہو گئی ہے۔ جس طرح اذان سارے دین، وہ بولو میرے نال بولو، منتا نہ کراؤ، میرے کو ٹائم تھوڑا جے، جس طرح اذان ساریاں دینی ہے، نماز ساریاں پڑھنی ہے، روزہ ساریاں رکھنا ہے، حج ساریاں صاحب استطاعت نے کرنا ہے، سب صاحب نصاب نے زکات دینی ہے، ایویں حضور دی ختم نبوت دا پہرا ہر امتی نے دینا۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہاں ہن سننا، میں نے عرض کیا گلاں تو تسی بتیریاں سنی ہونی، طالب علم کو دو سن، جتنے نبی تشریف لائے، جتنے ہر نبی کا نام مفرد، کسی کا نام مرکب نہیں، مفرد دا مطلب ہے کلا، ایک لفظ، مرکب دا معنی کئی لفظوں دا مجموعہ، ایک لفظ، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، لوط، ہود، یعقوب، ذوالکفل، الیاس، محمد۔ اس بے ایمان دا نام تے مرکب سی، مرزا، غلام، نام مرکب سی، خود پتنی کتنے دا مرکب ہوئے گا۔ کیونکہ یہ وجہ آپ کم حلالی کر ہی نہیں سکتا، کٹ بولے ہو جملہ وڈا سی، حلالی دا ایک کم نہیں ہے۔ جتنے نبی تشریف لائے سارے سچے، نبیوں کی پیشن گوئیاں سچی۔ جے تہاڈا موڈ ہوندا تے میں آفتاب نبوت وچوں دو کرنا تہاڈے سامنے پیش کرنے لگا۔ توجہ رکھنا ہن میرے یار، پیارے آقا ہجرت فرما رہے ہیں، میں کرن ایک پیش کرنے لگا ہوں، کرن دھیان میری طرف دھیان رہے، دائیں بائیں دھیان ہو گیا میں چھوڑ دوں گا، حاضری کا وعدہ مقصد تھا، زبردستی تقریر ٹھوکنا مقصد نہیں۔ ہاں میں جس سٹیج دے آنا میری داڑھی نظر آ رہی ہے تو ہاں ہوں برداشت کرنا پائے گا۔
اگے ساری زندگی میں برداشت کردہ رہا. پیارے آقا ہجرت فرما رہے ہیں, جناب ابو بکر ساتھ ہیں. یہ جھلکیاں دو میں عرض کرنے لگوں, اسے ذرا محبت سے سنیے گا, اسے میں نے کہیں جوڑنا ہے. غار سے نکلے, ابھی ام معبد کی جھونپڑی پہ نہیں پہنچے, اچانک سے ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے, کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے. پیارے آقا نے جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا. جیسے ہی پیارے آقا نے دیکھا تو سراقہ بن مالک گھوڑے پہ سوار پیچھا کر رہا تھا. اس وقت تک ابھی سراقہ مسلمان نہیں ہوا تھا, گھوڑے پہ سوار. پیارے آقا کا صرف دیکھنا تھا, سراقہ گھوڑے سمیت زمین میں دفن ہونا شروع ہو گیا. ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, ایک دفعہ معافی دے دیں, نہ پیچھا کرتا ہوں نہ آپ کے بارے میں کسی کو اطلاع دیتا ہوں. پیارے آقا فرماتے ہیں سراقہ جا, کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. اللہ اکبر کبیر. کسرا اس وقت سپر پاور تھا. کاش یہ لفظ میں آپ کو سمجھا سکتا. اس وقت دنیا کا سپر پاور تھا, دنیا کے جسے دنیا کہتی تھی. یہ سپر پاور ہے, جس طرح آج کل امریکہ کو سپر پاور کہا جاتا ہے, حالانکہ وہ ہے نہیں, کہا جاتا ہے. اب یہ ایک جھلکی دیکھیے, اور یہ کہہ کون رہا ہے کہ سپر پاور کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے؟ جو نکالے گئے. ہائے 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 ہائے. آج دے کئی چوہے سوشل میڈیا تے آ کے کہندن سانو ابو بکر دا ایمان دسو. واہ جی واہ, ماشاءاللہ. ابو بکر دا ایمان ثابت کرو. سن, حالت یہ ہے حضور کی کہ نکلے نہیں, نکالے گئے. وَإِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اخراجہ نکالے گئے. حالت یہ ہے کہ تمام قبائل مخالفت پہ اتر چکے ہیں. حالت یہ ہے کہ وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ ہجرت پہ مجبور ہو گئے ہیں. اور دعویٰ سپر پاور کے کنگن. ہائے ہائے, کاش میں یہ جوڑ ملا کے دیتا آپ کو. حالت دیکھیے, دعویٰ دیکھیے. تو ابو بکر دا ایمان پوچھ دیں, ابو بکر نہ لے. ابو بکر دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی. کیوں؟ جس لیے کہ جیسے آقا کہہ رہے ہیں ویسے ہو کر رہے گا. یہ ایک جھلکی تھی, یہ ایک جھلکی تھی. اب دوسری جھلکی, توجہ. صحابہ خندق کھود رہے ہیں, توجہ ہے میری طرف صاحبہ. صحابہ خندق کھود رہے ہیں, سارے صحابہ خندق کھود رہے ہیں, پیٹ پہ پتھر بندے ہیں. پیارے آقا نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں. اچانک سے صحابہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک سخت پتھر ہے, ہم سے نہیں ٹوٹ رہا. پیارے آقا فرماتے ہیں میں خود آتا ہوں. حضور خود تشریف لائے, کدال کو نبوت والے ہاتھوں میں پکڑا, اس زور سے ضرب لگائی, پتھر کے 2 ٹکڑے ہوئے, اندر سے نور نکلا. اب حضور نے جو نور دیکھا تو مسکراتے چہرے کے ساتھ صحابہ کو دیکھ کے فرمایا صحابہ اللہ نے مجھے فارش کے محل دکھا دیے. حالت یہ ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں. لذت لیجئے, لذت لیجئے. حالت یہ ہے کھانے کو کچھ نہیں, پیٹ پہ پتھر بندے ہیں, فارس کے محل وہ مجھے دکھا دی. صحابہ خوش ہو گئے. اب آفتاب نبوت کی کرن اس پر پڑی جسے عمر کہتے ہیں. آفتاب کرن کی نبوت اس عمر پر پڑی. عمر منبر پہ جلوہ افروز ہیں, عمر کا دور حکومت ہے, عمر امیر المومنین ہیں. حضور دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, فارس فتح ہو گیا. توجہ, فارس فتح ہو گیا. حضرت عمر منبر پہ جلوہ افروز ہیں, مال غنیمت آ رہا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کنگن کہاں ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نہیں کہ ہیں یا نہیں ہیں, تو ضرور حضور نے فرمایا تھا. کہاں ہے؟
ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، رومال تھا ہاتھوں میں، رومال آ کے حضرت عمر کو دیا، حضرت عمر نے رومال کھولا، کنگن تھے۔ اب حضرت عمر دوسرا جملہ بولتے ہیں، سراقہ کہاں ہے؟ اینو پیشن گوئیاں کہندن اور ٹٹی کھانے چ مرن آلیا، اینو پیشن گوئیاں کہندن۔ صاحبان توجہ ہے، سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ آیا صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں سراقہ یہ کنگن پین سنی ہوا جب رہا مجھے دکھ ہوگا، میری نظر سب پر ہے۔ سراقہ یہ کنگن پین اور ہاتھوں کو فضا میں لہرا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے میرا نبی سچا۔ تاجدار ختم نبوت، صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت، آفتاب نبوت۔ سبحان اللہ۔ اس میں کتنی پیشن گوئیاں چھپی ہوئی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ فارش فتح ہوگا، توجہ، فارش فتح ہوگا، مال غنیمت میں کنگن آئیں گے، سراقہ اس وقت زندہ ہوگا، سراقہ اس وقت، اور ہوگا بھی مسلمان، تبھی مال غنیمت اسے ملے گا نا، ہوگا بھی مسلمان۔ نبی سچا ہوتا ہے، نبی۔ ایک جملہ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ حضور میرے آقا آخر میں تشریف لائے، یہ بڑی توجہ سے سننا جملہ ساتھیوں، نامعلوم زندگی میں ملاقات ہے یا نہیں ہے۔ حضور آخر میں تشریف لائے، میں قادیانی نوجوانوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اگر میری آواز ان تک پہنچے تو۔ حضور آخر میں تشریف لائے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا شروع میں آ جاتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا درمیان میں آ جاتے، مقام یہی رہتا اللہ کے حبیب ہوتے، مقام یہی ہوتا اللہ کے محبوب ہوتے، مقام یہی ہوتا نبیوں کے امام ہوتے، مقام یہی ہوتا ساری کائنات کے سردار ہوتے۔ شروع میں آ جاتے، درمیان میں آ جاتے، آخر میں کیوں آئے؟ اس کے کئی جوابات ہیں، میں صرف ایک جواب پہ اکتفا کر رہا ہوں، ایک جواب آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ ایک نبی کا ماننے والا، ایک نبی کا ماننے والا، جس دور میں وہ نبی ہے اس دور میں اس کا ماننے والا کامل مومن۔ ہم تو الحمدللہ سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ہمارے یہ عقائد میں شامل ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ نے جتنے نبی بھیجے سارے سچے، سارے سچے۔ اب توجہ سے سننا، ایک نبی کا ماننے والا اپنے دور میں اس نبی کا امتی، اس نبی کو ماننے والا کامل مومن، کامل ایمان والا۔ لیکن جب اگلا نبی آ گیا، یہ امتی زندہ ہے، یہ جو کامل مومن تھا، اگلا نبی آنے پر اب ایمان کامل نہ رہا۔ میں کتھے آ کے سمجھاواں؟ اب ایمان کامل نہ رہا، وہ پچھلے نبی پر ایمان کافی نہ رہا۔ اب ایمان کافی تب پورا ہوگا جب اللہ نے جو اگلا نبی بھیج دیا اس پر بھی ایمان لائے گا۔ مثلاً حضرت موسیٰ کا امتی، شریعت موسوی کا پابند، وہ مومن ہے، چل رہا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ آ گئے، اب وقت ایسا آ گیا کہ صرف موسیٰ پر ایمان کافی نہ رہا، اب عیسیٰ پر بھی لائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب شروع میں آ جاتا، درمیان میں آ جاتا، تو میرے محبوب کے امتی پر اگلا نبی آنے پر ایک لمحہ زندگی میں ایسا آ جاتا کہ محبوب پر ایمان کافی نہ رہتا، میری رحمت برداشت نہیں کر سکتی وہ میرے محبوب کا ماننے والا اور اس کا ایمان ناکافی ہو جائے۔ اس لیے آخر میں بھیجا، اب کسی اور نے آنا نہیں ہے، اب میرے آقا کے بعد فقط قیامت ہے۔
اس لیے کہ اللہ نے محبوب کو آخری نبی محبوب کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجا کر بھیج دیا ہے۔ اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاس درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی پھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھرو جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت دے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا، وہ ضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا زلف کو یوں نکھارا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، خطیب اسلام مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد، پھر وہی بات آگئی، آپ چناب نگر میں رہنے والے ہو، ساری زندگی تسی تقریریں سنیاں نے، ایک طالب علم کو لو جملہ سننا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا والد نہیں۔ اب دھیان سے سنو گے مجھے ایک جملہ، آخری لمحات ہیں، میں جلدی ختم کر رہا ہوں تاکہ جمعے کی نماز ہم بر وقت ادا کریں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں۔ اب اپنا میرا تخیل ہے، اللہ یہ اولاد کا نہ ہونا ہی اگر دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی، یہ کہنا ہی نہ پڑتا مرد کا ابا نہیں یا عورت کا ابا نہیں۔ بات ختم نبوت پہ کرنی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب کسی مرد کا ابا نہیں، اولاد ہی نہ ہوتی، کہنا ہی نہ پڑتا۔ فتوہ نہ لا دے ہو، جلدی میری گل پوری سن لوے ہو۔ آج کل بندے ادھی گل سن کے یا ادھا کلپ کسی دا فیس بک تلا کے تھلے فتوے ٹھوک دیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اولاد کا نہ ہونا یہ تو میں نے اپنے لیے تعارف بنا رکھا ہے، لم یلد ولم یولد، میں کسی سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں، میں نے تو محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے۔ محبوب کی آل بھی مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے۔ میلاد بھی مشہور کرایا، آل بھی مشہور کرائی، یہ میری شان ہے، میں لم یلد ہوں یہ یلد ہے، میں لم یولد ہوں یہ یولد ہے، میں کسی سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ محبوب کا تو میں نے میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ عبد المطلب میں سے ہے، عبداللہ میں سے ہے، آمنہ میں سے ہے، حسین اس میں سے ہے۔
فاطمہ اس میں سے ہے، زینب اس میں سے ہے، رقیہ اس میں سے ہے، ام کلثوم اس میں سے ہے، امامہ اس میں سے ہے۔ یہ تو میری شان ہے۔ اچھا اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، 3 بیٹے۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں کوئی انوکھی بات نہیں کرنے چلا۔ اللہ نے انہیں بچپن میں اٹھا لیا۔ کیوں اٹھا لیا؟ خدشہ تھا یہ بڑے ہو گئے لوگ انہیں بھی نبی کہیں گے۔ ہلکا سا ساری لاؤ، میں ختم کرنے لگا ہوں بات کو۔ خدشہ تھا کہ یہ بڑے ہو گئے تو لوگ انہیں بھی۔ خدشہ کیوں تھا؟ توجہ ہے، حضرت نے آپ نے کون نہیں بلایا؟ صاحبزادہ جی کو بلایا۔ آپ ادھر دیکھیں گے، میں بھی ادھر چلا جاؤں گا۔ خدشہ تھا کہ لوگ انہیں کیا کہیں گے؟ یہ خدشہ کیوں تھا؟ اب میری طرف آ جاؤ تو میں بات کروں، میں تو ہوا میں بات نہیں کر سکتا ہوں۔ خدشہ تھا کہ لوگ انہیں، یہ خدشہ اس لیے تھا کہ ہزاروں نبی ایسے آئے جو خود بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی۔ حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی۔ حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی۔ حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی۔ حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان باپ بیٹا نبی۔ کئی نبیوں کے بھتیجے نبی، کئی نبیوں کے بھانجے نبی، نسل در نسل نبی 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 نبی۔ تو لوگوں نے کہنا تھا کہ جب وہ عام نبی، ان کے بیٹے نبی، یہ تینوں تو اللہ کے حبیب کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہ بھی نبی۔ اب توجہ رکھنا طالب علم کی طرف، میرا اپنا تخیل ہے، میں سوال کر رہا ہوں اپنے رب سے، میں جانا میرا اللہ جانا ہے، تسی میرے دن فتوہ نہیں ٹھوکنا۔ اللہ اگر حضور کے بیٹے بڑے ہونے دیتے، آپ جوان ہو جاتے، مرد بن جاتے، ساتھ چلنے والے ہو جاتے، کڑیل جوان بن جاتے، آپ کی طرف سے قرآن میں حکم آ جاتا، امت محمدیہ خبردار، میرے محبوب کے بیٹے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں لیکن نبی نہیں، ہم نے تو بات ماننی تھی، ماننی تھی یا نہیں ماننی؟ میرے محبوب کے بیٹے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، لیکن خبردار یہ نبی، مومن نے تو بات ماننی تھی، مومن نے تو بات، کیونکہ اب 2 صورتیں تھی، حضور کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے، یہ 2 صورتیں تھی۔ اسے یوں سمجھیے، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کا بیٹا بھی عالم ہو، اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں، فضیلت کس کی ہوگی؟ مزہ تے ادو میں پیچھے ہوں تو تھوڑا ذوق اگے پہنچ جائے۔ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، اس کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہے، اس کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہے، اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے، اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں، فضیلت کس کی ہوگی؟ جو نہیں بول سکتا وہ صرف اشارہ کر دے، میں سمجھ جاؤں گا۔ ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، اس کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہے، اس کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہے، اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہے، اس پیر کا بیٹا تو ہے پیر نہیں، فضیلت کس کی ہوگی؟ کئی نہیں کر رہے، 2 ہی صورتیں، یا بیٹے نبی ہوتے یا اللہ فرماتے ہیں اگر نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اگر نبی ہوتے، اور اگر نبی نہ ہوتے تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے ہوتے، ادھر میرا محبوب آتا، محبوب کے ساتھ ہی بیٹے ہوتے، ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، محبوب کے بیٹے تو ہوتے، نبی نہ ہوتے تو فضیلت پہ حرف آتا، جزوی فضیلت پہ حرف آ جاتا۔ میری رحمت برداشت نہیں کر سکتی محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ حرف آئے۔ اس نے فرمایا ما کان محمد، اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پہ کاربند رکھے، اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا